نہیں چاہتے تھے کہ سماج کو یقین ہو گیا کہ جو نبی آچے جنہی دعا کر رہے تو پہاڑ پھٹے جاتے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکالی ہے جو سمتل زمین پہ آگے بچے کو چلتے جو نبی نے ہاتھ اٹھایا تو انہوں نے روک دیا کہ حافظ داوید آمد وقت کو کھلو ہلو نا ہمیں کچھ اور بولتے چاہتے اور کیا کہنا چاہتے ہیں کہاں ایسی اونٹنی نکالی ہے جو کالی سفید ہو کبری جیسے بکری ہوتی ہے آپ کے وہاں نبی نے پھر منع کیا لیکن جب نہیں مانے تو نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب تمہاری اتنی زیادہ شرط ہے تو میں بھی تم سے کچھ وعدہ لینا چاہتا ہوں کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں کہا دیکھو پہاڑ پھٹے گا اونٹنی آئے گی بچے کو جنے گی کالی سفید بھی ہوگی لیکن تمہارے کیا کرے بھائی تمہارے کھیتوں میں آگے چلے گی تم کو دیوے تو اللہ رضا باشوے تمہارے کنویں میں جا کے پانی پیے گی جو کہ تم کو دیوے تو اللہ رضا باشوے تو کھیت میں چلنے کے لیے تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا مگر کنویں پہ پانی پینے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن آمین جو کھا وہ ایک دن اونٹنی کھا دے نبی نے کہا ٹھیک ہے ایک دن تم کھانا ایک دن اونٹنی کھائے گی لیکن اونٹنی کو تکلیف مت دینا اگر تکلیف دو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا قوم نے کہا ٹھیک ہے ہم تکلیف نہیں دیں گے آپ دعا کیجیے حضرت صالح علیہ السلام نے جب دعا کی کہ اللہ تو قادر مطلق ہے تیرے حکم سے پہاڑ کا وجود ہے میری قوم بڑی ضدی اور ہردرم ہے اے اللہ پہاڑ کے سینے کو چیر کر اونٹنی ظاہر کر دے جو سمتل زمین پہ آ کے بچے کو جنے کالی سفید ہو جیسے ہی دعا کر کے ہاتھ چہرے پہ پھیرا اچانک بھیانک آواز سے پہاڑ دو حصے میں پھٹ گیا اور وہیں سے ایک اونٹنی چلتے ہوئے سمتل زمین پہ آئی اس نے بچے کو جل دیا لیکن جب کھیت بڑی تیزی سے پروان چڑھنے لگی کھیت میں گئی تو کھیت کا کھیت کھانے لگی کنویں پہ گئی تو ایک دن میں 2 دن کا پانی پینے لگی برادران ملت اسلامیہ قوم نے دیکھا کہ یہ چند دن میں ہمارا سمپورن کھیت نشٹ ہو جاوے جل سے ہو جاوے تو صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عقیدت و خلوص کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ درود پاک پیش فرمانے اللہم مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خانہ بانی محفل کی میری خواہش کی بنیاد پر آج الحمدللہ آپ کی بستی میں آنے کا موقع میسر ہوا اور مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی اس ملاقات کو مبارک اور سعید فرمائے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا جو تمہیں رسول دیں تم اسے لے لو اور جس چیز سے منع فرما دیں باز آ جاؤ پہلے کی قومیں بڑی ضدی اور ہر دھرم قوم تھی اپنے نبیوں کی انہوں نے کوتھا نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا ذلیل و خوار کر دیا
جیسا کہ قوم سمود عرب کی دنیا میں بہت سی قومیں مشہور ہوئی جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تو قوم سمود یہ بڑی ضدی اور ہردرم قوم، اور اس قوم کے لیے جلیل القدر نبی حضرت صالح علیہ السلام، تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ اے خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو قوم نے کہا کہ ہم آپ کو اس وقت تک نبی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ معجزہ نہ دکھائیں۔ تو نبی نے منع کیا کہ যেটা আমি করি সেটা করি, যেটা আমি নিষেধ করি সেটা করবেন না। তো কম نے کہا না, যখন পর্যন্ত আপনি معجزہ দিখাবেন তারপরে আমি মানব کہ আপনি নবী আছেন۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا دعا کے لیے، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرنا ہی چاہتے ہیں کہ اللہ میری قوم بڑی